الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه جل جلاله وعم نواله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم خواتین و حضرات، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ چل رہا ہے اور عشرہ ذی الحجہ کے فضائل تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے آ چکے ہیں. آج ہماری گفتگو کا موضوع قربانی کے فضائل اور مسائل ہیں. وقت چونکہ تنگ ہے اس لیے میں قربانی کی تاریخ کو، قربانی کے فلسفے کو نظر انداز کر کے صرف فضائل اور مسائل کے بیان پر اکتفا کروں گا. قربانی کے بارے میں جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے ایک یادگار واقعے کے نتیجے میں یہ قربانی ہمیں ملی ہے، اور یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس عمل کو اور اس قربانی کو امت کے اندر زندہ کر دیا، اور اس کے مختلف فضائل قرآن و حدیث کے اندر بیان کیے گئے. ترمذی میں روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دن میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب جو عمل ہے وہ اراقۃ الدم ہے. قربانی کے جانور کو ذبح کر کے اس کا خون بہانا، اس سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل قربانی کے ایام میں اللہ کے نزدیک کوئی اور نہیں ہے. اور اسی طرح یہ عبادت ایسی سریع القبول عبادت ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے تو خون کے پہلے قطرے کے زمین پر گرنے سے پہلے یہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے. اور اسی لیے پھر فرمایا گیا فَطَيِّبُوا بِهَا نَفْسًا. جب یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا محبوب عمل ہے اور اتنا سریع القبول ہے کہ قطرہ خون کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں یہ عبادت قبول ہو جاتی ہے، لہذا خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو. قربانی کو کوئی بوجھ مت سمجھو. یہ نہ سوچو کہ بقرعید آ گئی اور ایک خرچہ اور بڑھ گیا، بلکہ قربانی کے عمل کو، قربانی کی عبادت کو اپنے لیے سعادت کا اور دونوں جہان کی کامیابی کا ذریعہ سمجھو. اور ایک روایت میں ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول، ما ہی الاضاحی، کہ یہ قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. اور پھر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ قربانی کے ہر بال کے بدلے میں تمہارے لیے ایک نیکی ہے. اب اگر قربانی کے
जानवर के बालों को हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये है कि एक जानवर की कुर्बानी पर हमें अल्लाह पाक की तरफ से जो अजर सवाब मिल रहा है वो भी गिना नहीं जा सकता। बेहिसाब नेकियां अल्लाह ताला इस कुर्बानी की इबादत पर कुर्बानी करने वाले को अता फरमाते हैं। और अगर कोई अल्लाह ताला के इस हुक्म को पूरा न करे और इसमें सुस्ती करे तो उसके लिए सख्त वईद आई है। जो हदीस मैंने आप हजरात के सामने अभी पढ़ी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन वजद साअतन, कि जिसको कुशादगी नसीब हो, यानी शरई एतबार से उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो, उसके बावजूद वो कुर्बानी न करे, फला यक़रबन्न मुसल्लाना, तो वो हमारी ईदगाह के करीब भी न भटके। उसको कोई हक नहीं है कि वो मुसलमानों के साथ ईदगाह में जाकर ईद की नमाज अदा करे और ईद की खुशियों में मुसलमानों के साथ शरीक हो, उसको कोई हक नहीं है। अगर वो कुर्बानी नहीं कर रहा है तो उसको चाहिए कि अपना मुंह छुपाकर अपने घर के अंदर बैठा रहे। और ये कुर्बानी जो है ये मिन जुमला तमाम इबादत के एक ऐसी इबादत है जिसका कोई बदल नहीं है। आजकल बहुत से आज़ाद ख्याल लोग जो दीन को अपनी अकल पे परखते हैं और अच्छा अच्छा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू, कि जो बात हमारी समझ में आएगी हम उसको मानेंगे और जो हमें अच्छी नहीं लगेगी, जिसकी लॉजिक हमारी समझ में नहीं आएगी, हम उस पर अमल नहीं करेंगे, उस हुक्म को नहीं मानेंगे, चाहे वो कुरान में आया हो, चाहे अहादीस में आया हो, चाहे सीरत में आया हो, चाहे सहाबा के ज़रिए हम तक पहुँचा हो। चुनांचे एक जमात कहती है कि इतना खून बहाने की क्या ज़रूरत है, इतने बड़ी तादाद में कुर्बानी करने की क्या ज़रूरत है। इससे बेहतर है कि कुर्बानी के जानवर की जो कीमत है वो कीमत सदका कर दो। सदका अगर हम करेंगे पैसे तो इसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, हम भी बहुत सी उलझनों से बच जाएंगे। कौन जाए बकरा मंडी और वहाँ भीड़ भाड़ में अपने को परेशान करे और फिर उस बकरे को लाद कर लेकर आए और फिर उसकी जो है फ़िक्र करे खाने पीने की, और उसकी वजह से जो गंदगी है मुस्तकिल उसकी सफाई का एक मसाला है, और फिर उसको ज़िबा करना और भी ज़िबा के बाद उसके खून को ठिकाने लगाना, उसकी खाल को ठिकाने लगाना, और फिर ये कुर्बानी के जानवर का जो ये गोश्त है इस गोश्त की तकसीम करना, ये इतना लंबा चौड़ा जो ये प्रोसीजर है जिसमें हम थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इन तमाम मशक्क़तों से भी हम बच जाएंगे और हम जो पैसा सदका करेंगे वो फुकरा के काम भी ज़्यादा आएगा। ये जो लिबरल लोग और आज़ाद ख्याल लोग ये बात सोचते हैं ये इंतहाई गलत है। जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है अगर वो कुर्बानी नहीं करेगा, चाहे हज़ारों लाखों रियाल वो सदका कर दे उसके बदले में, तो याद रखिए वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस वाईद का मुखातब है, मिसदाक है, मुस्तहिक है, फला यक़रबन्न मुसल्लाना, हरगिज़ हमारी ईदगाह के करीब भी वो नज़र ना आए। लिहाजा हमारा जो ये दीन है ये नकल पर मबनी है, अकल पर मबनी नहीं है। जिसके ऊपर भी शरई एतबार से कुर्बानी वाजिब होगी उसको कुर्बानी ही करनी पड़ेगी। इसका कोई और मुतबादल अपनी अकल से सोचकर अगर हम करेंगे तो ये बहुत बड़ा गुनाह है और आखिरत में हमारी पकड़ का सबब है। जब भी कुर्बानी के मौजू पर बात की जाती है तो चंद बातों को बुनियादी तौर पर हमें समझने की ज़रूरत है। पहली बात तो यह है कि किन लोगों पर कुर्बानी वाजिब है, वो कौन लोग हैं जिन पर कुर्बानी वाजिब है और वो कौन लोग हैं जिन पर कुर्बानी वाजिब नहीं है।
اور اسی طرح ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ایام قربانی کون کون سے ہیں، کہ ان ایام میں اگر ہم قربانی کریں گے تو قربانی صحیح ہوگی، اور ان ایام کے علاوہ کسی اور دن اگر ہم یہ قربانی کریں گے تو ہماری قربانی معتبر اور صحیح نہیں ہوگی۔ ہمیں ان ایام کو سمجھنا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کن جانوروں کی قربانی درست ہے۔ جانور تو ہزاروں اور لاکھوں ہیں دنیا کے اندر، چرندے ہیں، پرندے ہیں، درندے ہیں، معقول اللحم ہیں، غیر معقول اللحم ہیں۔ آیا وہ کون کون سے جانور ہیں جن کی قربانی صحیح ہے، وہ کون سے جانور ہیں جن کی قربانی صحیح نہیں ہے؟ تو آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ ہمیں ان تینوں سوالوں کے جوابات کو سمجھنا ہے۔ سب سے پہلی بات، کن لوگوں پر قربانی واجب ہے، کن لوگوں پر قربانی واجب نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کل 6 شرطیں ہیں۔ یہ 6 شرائط جس کے اندر پائے جائیں گے اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی، اور ان 6 شرائط میں سے ایک شرط بھی اگر کسی میں نہیں پائی گئی تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ جس پر قربانی واجب نہیں ہے وہ اگر نفلی قربانی کرنا چاہے تو بالکل کر سکتا ہے، وہ اجر و ثواب کا مستحق ہوگا۔ لیکن یہاں جو ہم بات کر رہے ہیں وہ واجب قربانی کی بات کر رہے ہیں، کہ اگر ہم نے وہ قربانی نہیں کی تو ہم گنہگار ہوں گے، آخرت میں ہماری پکڑ ہوگی۔ تو سب سے پہلی شرط ہے الاسلام، مسلمان ہونا، سب سے پہلی شرط۔ چنانچہ غیر مسلم کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی ہمارے احکام ہیں اسلام کے، ان میں سب سے پہلی شرط یہی ہے، مسلمان ہونا۔ دوسری شرط ہے الحریہ، آزاد ہونا، چنانچہ غلام اور باندی پر قربانی واجب نہیں ہے۔ آج کے دور میں پوری دنیا کے اندر جتنے بھی انسان بستے ہیں، مشرق سے لے کے مغرب تک اور شمال سے لے کے جنوب تک، 100% آزاد ہیں، کوئی بھی غلام اور باندی نہیں ہے۔ اسی طرح مقیم ہونا، قربانی کے ایام میں، قربانی کے ایام کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ قربانی کے ایام میں جو مقیم ہوگا، چاہے اپنے وطن میں ہو یا کسی بھی ملک میں، کسی بھی شہر میں ہو جہاں قربانی کے ایام میں 15 دن قیام کی اس کی نیت ہے یا اس سے زیادہ، تو مقیم ہے۔ تو مقیم ہونا یہ شرط ہے۔ لہٰذا اگر کوئی بہت بڑا پیسے والا ہے، باحیثیت ہے، لیکن قربانی کے دنوں میں وہ حالت سفر میں ہے، مقیم نہیں ہے، تو اس کے اوپر شرعاً قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر وہ قربانی کرے گا تو وہ نفلی قربانی ہوگی جو کہ اجر و ثواب سے خالی نہیں ہے۔ چوتھی شرط ہے عاقل ہونا، چنانچہ مجنون پر اور پاگل پر قربانی واجب نہیں ہے۔ جس طرح مجنون، جس کا ذہنی توازن صحیح نہیں ہے، جس کی عقل کام نہیں کرتی، وہ شریعت کے کسی بھی حکم کا مکلف نہیں ہے، تو اسی طرح قربانی کا بھی وہ مکلف نہیں ہے، اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طرح بالغ ہونا، نابالغ بچے پر بھی قربانی واجب نہیں ہے، چاہے اس کی ملکیت میں کتنا ہی مال ہو۔ اور اسی طرح باحیثیت ہونا، مالی اعتبار سے باحیثیت ہونا، یعنی نصاب غیر نامی کا مالک ہونا، نصاب غیر نامی کا مالک ہونا، یہ اصل شرط ہے جسے سمجھنا ہے۔ باقی مسلمان ہم سب ہیں، آزاد ہم سب ہیں، اور مقیم بھی ہم میں سے اکثر ہیں، اور اللہ الحمدللہ ہمارا ذہنی توازن بھی ٹھیک ہے، ہم سب عاقل ہیں، کوئی لا قدر اللہ ذالک ہم میں ایسا نہیں ہے جس کا ذہنی توازن خراب ہو۔ اسی طرح بالغ ہونا، ہم سب لوگ بڑے ہیں، بالغ ہیں۔ یہ جو آخری شرط ہے، چھٹی شرط، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں بہت سے لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اسی کے اوپر قربانی واجب ہے، اور اسی کے اوپر صدقۃ الفطر بھی واجب ہے عید کے دن۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔
زکوٰۃ کا نصاب الگ ہے، اور صدقۃ الفطر کے وجوب کے لیے اور قربانی کے وجوب کے لیے جو نصاب شریعت نے متعین کیا ہے وہ الگ ہے۔ وجوب زکوٰۃ میں جس نصاب کا اعتبار کیا جاتا ہے وہ تو ذرا ہیوی نصاب ہے، اور وجوب صدقۃ الفطر اور وجوب قربانی میں جس نصاب کا اعتبار کیا جاتا ہے وہ اس کے مقابلے میں ہلکا ہے۔ زکوٰۃ کے نصاب میں تو اسی لیے زکوٰۃ کا جو نصاب ہے اسے کہتے ہیں نصاب نامی فقہا کی اصطلاح میں، اور جو وجوب قربانی اور صدقۃ الفطر کا نصاب ہے اس کو کہتے ہیں نصاب غیر نامی۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ زکوٰۃ کے نصاب میں تو صرف 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں: سونا، چاندی، کیش اور سامان تجارت۔ یہ 4 چیزیں کل ملا کر اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے، جو تقریباً 2300 ریال کے آس پاس بنتے ہیں، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی، اور اگر اس سے کم ہے اس کی ملکیت میں تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ لیکن قربانی کے وجوب میں جو نصاب دیکھا جاتا ہے اس میں ان 4 چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک 5ویں چیز بھی ایڈ کی جاتی ہے، یعنی 5 چیزوں کو ملا کر دیکھا جائے گا کہ یہ نصاب کے بقدر ہے یا نہیں، تقریباً 2300 ریال کی مالیت کے برابر ہے یا نہیں۔ 4 چیزیں تو یہی ہیں: سونا، چاندی، کیش، سامان تجارت، اور 5ویں چیز ہے ضرورت سے زیادہ استعمال کا سامان۔ ضرورت سے زیادہ استعمال کا سامان۔ اب ایک شخص ہے جس کے پاس مثال کے طور پر 500 ریال کا سونا ہے، 500 ریال کی چاندی ہے، 500 ریال اس کے پاس کیش ہیں، 1500 ریال ہو گئے، اور 500 ریال سامان تجارت ہے، یعنی بیچنے کی نیت سے اس نے کوئی چیز خریدی ہے۔ تو ان 4 چیزوں کے اعتبار سے وہ 2000 ریال کا مالک بنا، 2000 کی مالیت کا وہ مالک بنا۔ تو ظاہر ہے کہ 2000 تو نصاب کی مقدار نہیں ہے۔ نصاب کی جو مقدار بنتی ہے آج کل کے کرنٹ ریٹ کے اعتبار سے 52.5 تولہ چاندی کی، وہ تقریباً 2300 ریال بنتی ہے۔ تو اس شخص کے اوپر، لیکن اچھا اسی طرح اس کے پاس 500 ریال کے بقدر ضرورت سے زیادہ استعمال کا سامان ہے۔ پرانے زمانے میں زندگیاں بڑی سادہ ہوتی تھی، بالکل بقدر ضرورت گھروں میں سامان ہوتا تھا، بقدر ضرورت گھروں میں کپڑے اور استعمال کی چیزیں ہوتی تھی۔ بعض صحابہ کرام کے گھروں کا جو ہم تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں تو ایک پانی کا گھڑا ہے، ایک ہنڈیا ہے اور ایک پلیٹ ہے، کپڑے ایک ہیں یا 2 ہیں، وہ بھی پھٹے پرانے ہیں۔ تو اس زمانے کے اندر بڑی سادگی تھی۔ آج کا جو دور ہے اس میں مصنوعات کا ایک سیلاب ہے، اور ایسی برانڈز ہیں اور کمپنیاں ہیں کہ بغیر ضرورت کے بھی آدمی کے منہ میں پانی آتا ہے اور وہ لالچ میں آ کے چیزیں خریدتا ہے۔ اور مارکیٹوں کو آج کل ان مصنوعات کے ذریعے ایسا سجا دیا گیا ہے جیسے کہ جادو ہو۔ آپ دودھ اور بریڈ لینے کے لیے جاتے ہیں کسی ہائبر مارکیٹ میں اور 10 چیزیں لے کر آتے ہیں۔ صرف دودھ بریڈ لینے کے لیے آپ گئے تھے اور 10 چیزیں 100 150 200 ریال کا سامان لیے چلے آ رہے ہیں۔ تو اس لیے آج کے دور میں لوگوں کے پاس ضرورت سے زیادہ سامان بہت ہوتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ وہ سامان مانا جاتا ہے کہ جس کی سال بھر استعمال کی نوبت نہ آئے۔ اب گھر میں بہت سے برتن ایسے ہیں، بہت سے کپڑے ایسے ہیں، بہت سے پردے اور بہت سی چادریں اور بہت سے بلینکٹ ایسے ہیں جو رکھے ہوئے ہیں مہمانوں کے نام پر، اور سال بھر ان کے استعمال کی نوبت نہیں آتی۔ یہ ضرورت سے زیادہ ہے۔
ہمارے پاس کپڑے ہیں 4-5 سوٹ، یہ ضرورت کے درجے میں ہیں، لیکن اگر 15-15 سوٹ ہیں، 20-20 سوٹ ہیں، اور عورتوں کی تو ہمارے یہاں جب شادی ہوتی ہے تو دلہن کو قیمتی قیمتی سوٹ دیے جاتے ہیں جو سالہ سال تک ان کے استعمال کی نوبت نہیں آتی، تو یہ سب ضرورت سے زیادہ استعمال کا سامان ہے۔ تو اب اگر ایک شخص ایسا ہے جس کے پاس 500 ریال کا سونا ہے، 500 ریال کی چاندی ہے، 500 ریال کیش ہے، اور 500 ریال سامان تجارت ہے، اور 500 ریال ضرورت سے زیادہ اس کے پاس استعمال کا سامان ہے، تو اب یہ سب نصاب نامی کا تو مالک نہیں ہے، کیونکہ نصاب نامی جو 4 چیزیں ہیں اس کے اعتبار سے تو صرف یہ 2000 ریال کا مالک ہے، اس کی ملکیت میں صرف 2000 ریال ہے، اور 2000 ریال یہ نصاب کی مقدار نہیں ہے، وہ تو 2300 ریال ہے، لہذا اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ لیکن نصاب غیر نامی کے اعتبار سے یہ نصاب کا مالک ہے، کیونکہ جب ضرورت سے زیادہ استعمال کا سامان آپ 500 ریال کے بقدر جوڑیں گے تو 2500 ریال بن جاتے ہیں، اور جب 2500 ریال بن گئے تو یہ نصاب کی مقدار پوری ہو گئی، بلکہ 200 ریال اوپر ہو گئے، لہذا اس شخص پر زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے 1، قربانی واجب ہے 2، اور یہ زکوٰۃ کے لینے کا مستحق نہیں ہے 3۔ جو نصاب غیر نامی کا مالک ہوتا ہے شریعت میں اس کے 3 احکام ہیں۔ نمبر 1 صدقۃ الفطر اس کے اوپر واجب ہے، نمبر 2 قربانی اس کے اوپر واجب ہے، نمبر 3 اب وہ زکوٰۃ لینے کا مستحق نہیں ہے۔ ہاں 5 چیزیں ملانے کے بعد بھی اگر 2300 سے کم ہوگا، مثال کے طور پہ یہ ساری چیزیں اس کے پاس کیا کہتے ہیں 300 ریال کی ہیں، تو 5 چیزیں یہ 300 ریال کی ہیں تو کل 1800 ریال ہوئے۔ اب یہ شریعت کی نگاہ میں فقیر ہے، شریعت اس کو فقیر کہتی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں، اس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب نہیں، اس کے اوپر قربانی واجب نہیں، اور یہ زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بات آپ حضرات کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو یہ 6 شرطیں ہیں جن میں یہ شرائط پائے جائیں گے ان کے اوپر قربانی واجب ہوگی، اور جن میں ایک شرط بھی ان میں سے نہیں پائی گئی ان کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ دوسرا سوال تھا کہ قربانی کے ایام کیا ہیں، تو احناف کے یہاں قربانی کے 3 دن ہیں، 10 ذی الحجہ جو ہمارا عید الاضحیٰ کا دن ہے، عید کا دن، اس کے بعد 11 ذی الحجہ، اور اس کے بعد 12 ذی الحجہ۔ 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحجہ کی مغرب تک، غروب شمس سے پہلے تک، یہ جو پیریڈ ہے اور یہ جو دورانیہ ہے یہ ایام قربانی ہے۔ لہذا ان ایام میں یہ 6 شرطیں جس میں پائی جائیں گی اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی، اور ان تمام ایام میں اگر کسی کے اندر ایک شرط بھی نہیں پائی گئی تو قربانی اس کے اوپر واجب نہیں ہوگی۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ تینوں دن یہ شرائط پائے جائیں، تینوں دن یہ شرائط پائے جائیں یہ ضروری نہیں ہے۔ ان 3 دنوں میں یعنی 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر فجر کے وقت سے لے کر 12 ذی الحجہ کے غروب تک ایک لمحے کے لیے بھی اگر یہ شرائط پائے گئے تو قربانی واجب ہو جائے گی۔ اب مثال کے طور پر ایک لڑکا ہے، ایک بچہ ہے، ساری شرطیں موجود ہیں لیکن وہ نابالغ ہے، 12 تاریخ میں عصر کے بعد وہ بالغ ہو گیا، تو اب اس کے اوپر قربانی واجب ہو گئی۔ یا ساری شرطیں موجود تھی مگر فقیر تھا، صاحب نصاب نہیں تھا، صرف 1500 ریال کا مالک تھا، لیکن 12 تاریخ میں غروب سے 10 منٹ پہلے کسی نے 1000 ریال اس کو ہدیہ دے دیے۔ اب 1500 میں جیسے ہی 1000 کا اضافہ ہوا یہ 2500 ریال کا مالک بن گیا، اور ابھی قربانی کا ایام ختم نہیں ہوئے، 10 منٹ باقی ہیں، لہذا اس سال کی قربانی اس کے اوپر
واجب ہو گئی۔ اور تیسرا یہ سوال تھا کہ کن کن جانوروں کی قربانی کی جا سکتی ہے، کن جانوروں کی قربانی درست ہے اور کن جانوروں کی قربانی درست نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ یہ سمجھ لیے کہ 3 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی درست ہے۔ نمبر 1 بکرا، جس کے ساتھ دمبا اور بھیڑ بھی شامل ہیں۔ بکرا، دمبا، بھیڑ یہ سب ایک ہی جنس۔ نمبر 2 گائے، اب گائے کے ساتھ بیل، بھینس، کٹرا یہ سب اسی کے ساتھ شامل ہیں۔ نمبر 3 اونٹ۔ بکرا، دمبا اور بھیڑ، ان کی قربانی کے صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ کم از کم 1 سال کے ہوں۔ بکرا اور بکری میں تو لازم ہے 1 سال کا ہونا ہر حال میں، لیکن دمبا اور بھیڑ میں اگر یہ 6 مہینے سے اوپر ہیں مگر اتنے موٹے اور تازے اور فربا ہیں کہ دیکھنے میں 1 سال کے لگتے ہیں تو پھر ان کی بھی قربانی درست ہے، بشرطے کہ 6 مہینے سے کم نہ ہو، 6 مہینے سے اوپر ہو اور دیکھنے میں 1 سال کے لگتے ہوں تو ان کی قربانی درست ہے۔ بکرا اگر 1 سال کا نہیں ہے تو چاہے وہ کتنا موٹا تازہ ہو، 1 سال کا لگتا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اس میں ضروری ہے کہ اس کے 12 مہینے پورے ہو چکے ہو عربی سال کے اعتبار سے، یعنی وہ 1 سال کا ہو گیا ہو۔ گائے اور بھینس وغیرہ میں شرط ہے کہ وہ 2 سال کے ہو چکے ہوں۔ 2 سال سے کم اگر عمر ہوگی تو ان کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اور اونٹ اور اونٹنی میں ضروری ہے کہ 5 سال ان کی کم از کم عمر ہو۔ 5 سال سے کم عمر کے اگر اونٹ یا اونٹنی ہوں گے تو ان کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اور یہ بات آپ حضرات کو معلوم ہے کہ بکرا اور دمبا اور بھیڑ جو پہلی قسم ہے ان میں تو صرف قربانی کا ایک حصہ ہو سکتا ہے، قربانی کا صرف ایک حصہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو گائے وغیرہ ہیں اور اونٹ ہیں یہ بڑے جانور کہلاتے ہیں اور ان میں 7 حصے تک ہوتے ہیں، ان میں 7 حصے ہو سکتے ہیں۔ ہاں اگر ایک بکرا ہے اور آپ نفلی قربانی کر رہے ہیں تو اس میں آپ کئی لوگوں کو شریک کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ بکرے کی قربانی کرتے ہیں اپنے تمام مشائخ کی طرف سے، تمام اساتذہ کی طرف سے، تمام اپنے آباء و اجداد کی طرف سے، ظاہر وہ نفلی قربانی ہے تو وہ ایک بکرے میں یا بڑے جانور کے 7 حصوں میں سے کسی ایک حصے میں آپ 1 سے زائد نفلی قربانی کی نیت کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر چند مسئلے ہیں، آپ ان مسئلوں کو جو ہے سمجھ لیں۔ میں نے اسی لیے آج کی اپنی گفتگو میں قربانی کی تاریخ اور فلسفہ اور تمہیدی گفتگو کو نظر انداز کیا ہے تاکہ آج ہم زیادہ سے زیادہ قربانی کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو یہاں ایک مسئلہ ہے کہ قربانی کرنی چاہیے دن کے وقت میں، رات میں قربانی کرنا مکروہ ہے، لیکن فقہا نے اس کراہت کی وجہ یہ لکھی ہے کہ رات میں اندھیرا ہوتا ہے اور اندھیرے میں ہو سکتا ہے کہ ذبح کا جو عمل ہے وہ صحیح طریقے سے نہ ہو، جو 4 رگیں کٹتی ہیں اس میں کوئی کمی کوتاہی رہ جائے اندھیرے کی وجہ سے، تو اس احتمال کی وجہ سے کراہت ہے۔ لیکن چونکہ آج کے دور میں یہ ترقی یافتہ زمانہ ہے اور یہاں بجلی کا معقول انتظام ہے، ایک سے ایک کشاف لائٹیں بازار میں ملتی ہیں، تو اگر معقول انتظام روشنی کا ہو جائے اور پورے اہتمام کے ساتھ ذبح کیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی صورت میں کوئی کراہت نہیں ہونی چاہیے، لیکن پھر بھی بلا ضرورت رات میں نہیں کرنی چاہیے۔ کوشش ہر ایک یہی کرے کہ دن کے اوقات میں قربانی کے جانور کو ذبح کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کا جو وقت شروع ہوتا ہے وہ 10 ذی الحجہ ہمارا جو عید کا دن ہے اس کی صبح صادق سے، اور کہاں تک رہتا ہے؟
12 ذی الحجہ کے غروب تک۔ لیکن جن شہروں میں یا بڑے دیہاتوں میں عید کی نماز ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ ہم سب لوگ ایسے شہروں میں اور علاقوں میں رہتے ہیں جہاں بڑی آبادی ہے اور عید کی نماز ہوتی ہے، تو عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا درست نہیں۔ عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عید کی نماز کے بعد خطبہ ہوتا ہے، اگر کوئی عید کی نماز کے فوراً بعد قربانی کر لے اور خطبے کے ختم ہونے کا انتظار نہ کرے تو کیا قربانی ہو جائے گی یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ قربانی تو ہو جائے گی، لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ عید کی نماز اور خطبے سے فارغ ہونے کے بعد پھر قربانی کرنی چاہیے۔ اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ ہمارے محلے کی جو مسجد ہے، ہمارے محلے میں جس جگہ جمعہ ہوتا ہے، کیا وہاں کی نماز کا ختم ہونا ضروری ہے، یا پورے شہر میں کسی ایک جگہ بھی اگر عید کی نماز ہو گئی تو پورے شہر میں کہیں بھی قربانی کر سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ ہاں، پورے شہر میں ایک جگہ بھی اگر عید کی نماز ہو چکی ہے تو اب پورے شہر میں کسی بھی محلے میں قربانی کر سکتے ہیں، چاہے اس محلے کی مسجد میں ابھی عید کی نماز نہیں ہوئی ہو۔ یہ مسئلہ ہمارے یہاں ان خلیجی ملکوں میں تو نہیں ہے، کیونکہ یہاں تو سب پورے ملک میں ایک وقت میں نماز ہوتی ہے۔ طلوع شمس کے 15 منٹ کے بعد یہ متعین ہے، پورے ملک میں ایک وقت میں نماز ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے ملکوں میں نمازوں کے اوقات مختلف ہیں، کہیں 7 بجے ہو رہی ہے، کہیں 8 بجے، کہیں 9 بجے، کہیں 9:30 بجے، کہیں 10 بجے۔ تو اس مسئلے کا تعلق اس قسم کے ملکوں سے ہے، ورنہ یہاں تو پورے ملک میں ایک ساتھ ہی عید کی نماز ہوتی ہے۔ ہاں، البتہ جو ایسے چھوٹے دیہات اور گاؤں ہیں جہاں نہ جمعے کی نماز ہوتی ہے نہ عید کی نماز ہوتی ہے، تو اس گاؤں والوں کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ قربانی کے لیے عید کی نماز ختم ہونے کا انتظار نہ کریں، کیونکہ ان کے یہاں تو ہوتی ہی نہیں، وہ صبح صادق کے بعد قربانی کر سکتے ہیں۔ بہتر ان کے لیے بھی اتنا ہے کہ طلوع شمس کے بعد کریں، طلوع شمس کے بعد قربانی کریں۔ اسی طرح اگر کسی وجہ سے عید کے پہلے دن نماز نہیں ہو پائی، کوئی ایسا خدا نخواستہ مسئلہ پیش آ گیا، کچھ فساد ہو گیا، یا کوئی ایسی آفت مصیبت آ گئی کہ عید کے پہلے دن عید کی نماز نہیں ہو پائے گی، تو آپ کو معلوم ہے کہ اگر پہلے دن عید کی نماز نہ ہو تو اس کو اگلے دن پڑھا جائے گا۔ عید الفطر میں تو اتنی ہی اجازت ہے، لیکن عید الاضحیٰ میں اگر اگلے دن بھی نہ ہو تو تیسرے دن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پہلے دن عید کی نماز نہیں ہوئی اور اگلے دن عید کی نماز پڑھنی ہے تو کیا ہم پہلے دن قربانی نہ کریں؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں، پہلے دن زوال کے بعد، کیونکہ عید کی نماز کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ زوال تک ہوتا ہے، تو زوال کے بعد ہم پہلے دن قربانی کر سکتے ہیں، چاہے ہم نے عید کی نماز نہ پڑھی ہو، کیونکہ وہ تو ہم اگلے دن پڑھیں گے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ ہم خرچے کو کم کرنے کے لیے ایسے ملک میں قربانی کرانا چاہتے ہیں جہاں قربانی سستی ہے۔ چنانچہ ہم دوحہ وغیرہ میں رہنے والے، خلیجی ملکوں میں رہنے والے بہت سے ایسے ہیں کہ یہاں قربانی مہنگی ہوتی ہے، اپنے ملکوں میں قربانی سستی ہوتی ہے، تو وہ اپنے ملکوں میں قربانی کراتے ہیں۔ تو آیا یہ صحیح ہے یا غلط؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ صحیح ہے، اس کی اجازت ہے، آپ دوسرے ملک میں قربانی کرا سکتے ہیں جہاں سستی ہوتی ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ مالی عبادت میں جتنا زیادہ سے زیادہ آپ کا خرچہ ہوگا اتنا ہی آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ تو آپ کی عبادت بہرحال ہو جائے گی، لیکن اجر و ثواب میں یقیناً کمی آئے گی۔ اور قربانی کا جانور تو ایسی چیز ہے کہ چونکہ یہ اللہ کی رضا کا سبب ہے اور اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس وجہ سے اس کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔
قربانی پہ ہونے والے خرچے کو اپنی سعادت سمجھنا چاہیے. جتنا زیادہ سے زیادہ ہم قربانی کا اہتمام کریں گے اتنا ہمیں اجر ملے گا. بخاری شریف میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے قربانی کے جانور کی اتنی خدمت کرتے تھے، اتنی کیئر کرتے تھے، اچھا سے اچھا ان کو کھلاتے تھے، پلاتے تھے کہ ان کے جانور خوب موٹے اور فربا اور تندرست ہوتے تھے. اور یہی ہم نے اپنے سلف صالحین میں دیکھا. چنانچہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کئی مہینہ پہلے گائے قربانی کی خرید لیتے تھے اور اس کو دودھ جلیبی کھلاتے تھے، اور وہ گائے ان سے اتنی مانوس ہو جاتی تھی کہ جب وہ دارالعلوم دیوبند کے دارالحدیث میں بخاری کا درس دینے کے لیے آتے تھے تو ان کی گائے بھی پیچھے پیچھے ان کے ساتھ آتی تھی. وہ دارالحدیث میں داخل ہو جاتے تھے، گائے باہر بیٹھ جاتی تھی، اور جب سبق پڑھا کے حضرت نکلتے تھے تو پھر یہ پیچھے پیچھے ان کے ساتھ گھر آ جاتی تھی. اتنی زیادہ انسیت پیدا ہو جاتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قربانی کا جانور ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ تو اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے. لہذا قربانی کے تعلق سے جو بھی ہمارا خرچہ ہو، جو بھی ہمیں مشقت ہو، جو بھی ہمیں پریشانی ہو، ہم اس کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھیں. یہ سب دیکھا جا رہا ہے اللہ کے یہاں، یہ سب گنا جا رہا ہے اللہ کے یہاں، اور ایک ایک پیسے کا، ایک ایک مشقت کا، ایک ایک پسینے کا اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمیں اجر ملے گا. لیکن یہاں اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ بعض لوگ اچھا سے اچھا جانور قربانی کا خریدتے ہیں دکھلاوے کے لیے. لاکھوں کے جانور خرید رہے ہیں، کروڑوں کے جانور خرید رہے ہیں، اور پھر ان کا دکھلاوا ہو رہا ہے، ان کی ویڈیو بنائی جا رہی ہے اور سوشل میڈیا پہ اس کو وائرل کیا جا رہا ہے. تو یاد رکھیے جہاں دکھلاوا آ گیا، جہاں ریاکاری آ گئی، تو آپ کا بڑا سے بڑا عمل جو ہے اجر تو کیا ملے گا، وبال جان بن جائے گا. لہٰذا دل میں کبھی یہ بات نہ آئے کہ میں اچھے جانور خرید کر اپنے خاندان والوں پہ، محلے والوں پہ، سوسائٹی والوں پہ اپنی برتری ثابت کروں. یہ خیال کبھی دل میں نہیں آنا چاہیے. شیطان یہ خیال پیدا کرے گا. اولاً تو روکے گا شیطان قربانی سے. بندہ قربانی کا ارادہ کر ہی لے گا تو شیطان چاہے گا کہ سستا سے سستا جانور دلا کے چھٹی کراؤں، زیادہ اجر نہ مل جائے اس کو، اللہ کی رضا تقرب نہ حاصل ہو جائے اس کو. اور پھر اگر اس نے اچھا سے اچھا خرید لیا تو شیطان اس کے عمل کو مٹی میں ملانے کے لیے اس کے دل میں یہ نیت اور یہ جذبہ اور یہ خواہش پیدا کرے گا کہ میں اپنے اس جانور کو سب کو دکھاؤں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میری کیا حیثیت ہے اور کتنے اعلیٰ قسم کا جانور میں قربانی میں ذبح کرتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو اس چھچوری حرکت سے محفوظ فرمائے اور ہمارے عمل کو ضائع ہونے سے بچائے. اسی طرح یہ ایک مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم مثال کے طور پہ دوحہ میں رہتے ہیں، ہم قربانی کرا رہے ہیں انڈیا میں یا پاکستان میں یا بنگلہ دیش میں، اور یہاں ان ملکوں میں ایک دن کا فرق ہے. مثال کے طور پہ اس سال ہمارے یہاں عید شروع ہوگی، ہماری عید کا پہلا دن ہے جمعہ کا دن، اور سنیچر اتوار کی مغرب میں قربانی کے ایام ختم ہو جائیں گے. انڈیا میں یہ شروع ہوں گے سنیچر میں عید ہے، وہاں پیر میں جا کے قربانی کے ایام ختم ہوں گے. تو ایک تو ہے سبب وجوب کہ قربانی کے ایام میں جب ساری شرطیں پائی جاتی ہیں تو قربانی واجب ہوتی ہے. تو اب ان ایام میں ہم اپنی دوحہ کی تاریخ دیکھیں گے یا انڈیا کی تاریخ دیکھیں گے؟ تو ظاہر ہے کہ وجوب کے اعتبار سے ہم دوحہ کی تاریخ دیکھیں گے کہ دوحہ کی تاریخوں کے اعتبار سے جمعہ آنے والا جمعہ، سنیچر، اتوار، مغرب تک اگر یہ 6 شرطیں ہمارے اندر پائی گئیں تو ہمارے اوپر قربانی واجب ہے، ورنہ نہیں. لیکن قربانی کا جانور جو ذبح کیا جاتا ہے، قربانی کا جو عمل ہے، یہ چونکہ انڈیا میں ہو رہا ہے لہذا وہاں کی تاریخ کا اعتبار ہوگا. لہٰذا اگر وہاں پیر کے دن بھی ہماری قربانی ہوگی، حالانکہ یہاں دوحہ کے اعتبار سے تو پیر کے دن
قربانی کے ایام ختم ہو چکے ہیں، لیکن پیر کے دن بھی وہاں قربانی اگر ہماری ہوگی تو صحیح ہو جائے گی۔ اور اس کے برعکس اگر کسی نے یہاں ہمارا پہلا دن ہے عید کا، قربانی کا پہلا دن ہے جمعہ کا دن، آنے والا جمعہ، اگلا جو جمعہ ہے، اگر انڈیا میں پہلا دن ہے سنیچر کو، اگر وہاں ہم نے کسی سے قربانی کے لیے کہا اور اس نے وہاں قربانی جمعے کے دن کر دی کہ بھائی جس کی قربانی ہو رہی ہے اس کے تو قربانی کے ایام شروع ہو گئے، تو پھر اس سے قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ قربانی کرنے کے لیے جس ملک میں جس شہر میں قربانی ہو رہی ہے وہاں کی تاریخوں کا اعتبار ہوگا۔ اسی طرح ایک شخص مالدار تھا، غنی تھا، صاحب نصاب تھا، اس کے اوپر قربانی واجب تھی، لیکن قربانی کے ایام شروع ہونے سے پہلے 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے پہلے وہ فقیر ہو گیا، اس کا مال چوری ہو گیا یا خرچ ہو گیا، کوئی بھی وجہ ہوئی، اور پھر تینوں دن اسی طرح وہ فقیر رہا، تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی فقیر تھا اور قربانی کے پہلے دن بھی رہا فقیر، دوسرے دن بھی، تیسرے دن غروب سے پہلے وہ مالدار ہو گیا، تو اس کے اوپر قربانی جو ہے واجب ہو جائے گی۔ اگر کسی فقیر نے، فقیر کا مطلب وہ نہیں ہے جو پیالہ ہاتھ میں لے کے لوگوں سے مانگتا ہے، فقیر سے مراد ہے جو صاحب نصاب نہیں ہے، انہی پانچوں چیزیں کل ملا کر 2300 ریال کے بقدر جس کے ملکیت میں نہیں ہے، چاہے وہ کتنی خودداری کی زندگی گزارتا ہو، عزت کی زندگی گزارتا ہو، تو لیکن شریعت کی اصطلاح میں اسے فقیر کہتے ہیں، ہمارے عرف عام میں تو اسے فقیر نہیں کہتے۔ تو میری مراد فقیر کے لفظ سے وہ ہے جو شریعت جسے فقیر کہہ رہی ہے۔ اب ایک شخص فقیر تھا، قربانی واجب نہیں تھی، اس نے نفلی قربانی کے لیے جانور خرید لیا۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ پھر ایام قربانی ختم ہونے سے پہلے پہلے مالدار ہو گیا، قربانی واجب ہو گئی، تو یہ اسی جانور کو ذبح کر دے گا اور اس کی واجب قربانی ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی فقیر نے نفلی قربانی کی نیت سے قربانی کا جانور خرید لیا اور قربانی کے پہلے دن اس جانور کو ذبح کر دیا، قربانی کر دی، اس کے بعد مثلا دوسرے دن وہ غنی ہو گیا، اس کے اوپر قربانی واجب ہو گئی، تو اس کو دوبارہ قربانی کرنی پڑے گی۔ وہ جو قربانی کی تھی وہ تو نفل تھی، اب اس پہ جو قربانی واجب ہوئی ہے یہ واجب قربانی اس کو کرنی پڑے گی۔ اسی طرح کوئی غنی ہے جس پہ زکوٰۃ واجب ہے، اس نے قربانی کی نیت سے کوئی جانور خریدا، اب وہ جانور یا تو بھاگ گیا یا مر گیا، تو اس کو دوسرا جانور خرید کر قربانی کرنی پڑے گی۔ لیکن اگر کوئی فقیر تھا جس پہ قربانی واجب نہیں تھی، اب فقیر بھی جس پہ قربانی واجب نہیں ہے، نفل ہے، اگر وہ قربانی کا جانور خرید لیتا ہے قربانی کی نیت سے، تو اب اس کی قربانی اس پہ واجب ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ نفلی روزہ اگر کوئی شروع کر دے تو اب پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے، نفل نماز کوئی شروع کر دے تو اب وہ نفل پوری کرنا اس پہ واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نفلی قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا اس نے، پھر یہ جانور یا تو مر گیا یا بھاگ گیا، تو اب اس کے ذمے دوسرا جانور خرید کر قربانی کرنا لازم نہیں ہے۔ اسی طرح مسئلہ ہے، میں نے بتایا ہے کہ نابالغ پر قربانی نہیں ہے، مجنون جو ہے پاگل ہے اس پہ قربانی نہیں ہے، اگر ان کے اولیاء الامور ماں باپ نفلی قربانی ان کی طرف سے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بچے جو نابالغ ہیں ان کی قربانی تو نفل ہے، لیکن ان بچوں کی جو ماں ہے ان کے پاس تو زیورات ہیں، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ تو اگر معمولاً گھر کا مرد اپنی فیملی کی طرف سے سب کی قربانی کرتا ہے تو ہر مرتبہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ فیملی کے افراد کو، بیوی بچوں کو یہ معلوم ہونا کہ ہمارے باپ، ہمارے جو یہ کیا گھر کے بڑے ہیں، مرد ہیں، یہ ہماری طرف سے قربانی کرتے ہیں اور کریں گے، اور ان کا پھر کوئی اشکال نہ کرنا، یہ کافی ہے۔ اس طرح ہر مرتبہ ان سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مرحوم رشتہ داروں کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں، اور ایک قربانی میں نے بتایا نفلی قربانی ہوتی ہے، یہ اس میں ایک سے زائد کو جمع کر سکتے ہیں،
یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں۔ یہ بڑا باعث و اجر و ثواب عمل ہے۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ بالاہتمام پہلے حضور کی طرف سے قربانی کا جانور ذبح کرتے تھے، پھر اپنی قربانی کا جانور ذبح کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کا جانور ذبح کرتے تھے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر قربانی کے ایام میں قربانی نہیں ہو سکی کسی وجہ سے، تیسرا دن جو قربانی کا ہے یعنی 12 ذی الحجہ میں کا سورج غروب ہو گیا، مغرب کی اذانیں ہو گئیں اور کسی وجہ سے وہ قربانی نہیں کر سکا، تو اگر قربانی کا جانور خرید لیا تھا تب تو اس جانور ہی کو صدقہ کر دے، اور اگر قربانی کا جانور نہیں خریدا تھا تو اس کی ایک بکرے کی قیمت کو صدقہ کر دے۔ یاد رکھیے جب قربانی قضا ہو جاتی ہے نا تو اب وہ 7واں حصہ نہیں چلے گا کہ 7 افراد ہیں گھر کے، 7 کی قربانی فوت ہو گئی، قضا ہو گئی، ایام قربانی چلے گئے، ختم ہو گئے، اب وہ 7 مل کے ایک بڑا جانور خرید کے قربانی کرنا چاہیں تو اس سے نہیں ہوگی۔ جب قضا ہو جاتی ہے قربانی تو بعد میں اب بکرا لازم ہو جاتا ہے، جس کا جو ایک حصے والا جانور ہے، یا تو بکرا آپ صدقہ کریں یا اس کی قیمت کو آپ صدقہ کریں۔ بڑے جانور جو ہوتے ہیں جن میں 7 حصے ہوتے ہیں ان میں ضروری ہے کہ 7 کی نیت تقرب اللہ کی ہو، عبادت کی ہو۔ اگر 6 لوگوں نے تو قربانی کا حصہ لیا، مگر ایک شخص ایسا ہے جس کو صرف گوشت کی ضرورت تھی، وہ گوشت کا کاروبار کرتا ہے مثلا، تو میرا حصہ ملے گا تو اپنی دکان پہ اسے بیچوں گا، یا اس کا ریسٹورنٹ ہے وہاں کھانا بنتا ہے، گوشت کی وہاں کے لیے ضرورت ہے، تو ظاہری تو تجارت ہے، بزنس ہے، تو یہ نیت اگر کوئی ایک کرے گا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ ضروری ہے کہ سب کی نیت جو ہے وہ تقرب اللہ کی ہو، اللہ کے لیے وہ اپنا اس جانور کو قربان کر رہے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ کسی نے اگر نیت کی ولیمے کی کہ میں ولیمے کی نیت سے اس میں حصہ لے رہا ہوں اور میرے حصے کا جو گوشت آئے گا اس سے میں ولیمہ کروں گا، یا کسی نے نیت کی کیا کہتے ہیں عقیقے کی، تو یہ نیت صحیح ہے اور سب کی قربانی ہو جائے گی، کیونکہ ولیمہ بھی مسنون ہے، عبادت ہے، تقرب اللہ کا ذریعہ ہے، اور عقیقہ بھی مسنون ہے اور عبادت ہے اور تقرب اللہ کا ذریعہ ہے۔ یہاں چند باتیں ہم سمجھ لیتے ہیں قربانی کے جانور کے متعلق۔ لوگ بہت کثرت سے اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ جس جانور کی پیدائشی سینگ نہ ہو یا سینگ ٹوٹے ہوئے ہوں اوپر سے تھوڑے بہت، تو ایسے جانوروں کی قربانی صحیح ہے۔ یا تو پیدائشی سینگ نہیں ہے، یا سینگ تھے ٹوٹ گئے مگر اوپر سے ٹوٹے ہیں تھوڑا بہت، تو ان کی قربانی صحیح ہے۔ لیکن اگر سینگ جو ہے جڑ سے ٹوٹ گئے، جس کا اثر دماغ تک پہنچتا ہے، کیونکہ سینگ کی جو جڑیں ہوتی ہیں وہ دماغ تک جاتی ہیں، تو پھر یہ عیب دار جانور ہو جائے گا، اور عیب دار جانور کی قربانی جو ہے درست نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی جانور ایسا ہے جس کا کان کٹا ہوا ہے، تو اگر تھوڑا بہت کان کٹا ہوا ہے تو قربانی درست ہے، لیکن اگر کان کا اکثر حصہ 50% سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو پھر قربانی درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح کوئی جانور اگر کیا کہتے ہیں اندھا ہے تو اندھے جانور کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی جانور ایسا ہے جس کی زبان کٹی ہوئی ہے اور زبان اتنی زیادہ کٹی ہوئی ہے کہ وہ چارہ چر نہیں سکتا، تو یہ جانور بھی ایسا عیب دار ہے کہ اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طرح کسی جانور کی دم کٹی ہوئی ہے تو اگر تھوڑی بہت کٹی ہے تو قربانی درست ہے، لیکن دم کا اکثر حصہ 50% سے زیادہ اگر کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی جو ہے درست نہیں ہے۔ اگر کسی جانور کی پیدائشی دم نہیں ہے تو اس میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں قربانی ہو جائے گی، امام محمد کہتے ہیں قربانی نہیں ہوگی۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ہم ایسے جانور کی قربانی نہ کریں، لیکن اگر کر لی تو چونکہ ایک قول موجود ہے قربانی صحیح ہو جائے گی، لہذا اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ قربانی صحیح ہو جائے گی۔ جو جانور بالکل لنگڑا ہو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ ہاں ایک جانور ایسا ہے کہ 3 پیر صحیح ہیں
اور چوتھا پیر وہ زمین پہ ٹکا کے لنگڑا لنگڑا کے چل لیتا ہے، تو ایسے جانور کی جو ہے گنجائش ہے، اس کی قربانی جو ہے درست ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی جانور مادہ ہے، بکری ہے، اونٹنی ہے، اور وہ حاملہ ہے، تو اگر قریب الحمل ایام ہے، کیا کہتے ہیں، پیدائش بچے کی قریب ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جو ہے مکروہ ہے، ہو تو جائے گی مگر مکروہ ہے۔ اسی طرح جو خصی جانور ہوتے ہیں ان کی قربانی نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ افضل ہے، کیونکہ خصی جانوروں کا گوشت جو ہوتا ہے وہ اعلیٰ قسم کا ہوتا ہے۔ البتہ جو خنثی ہوتے ہیں جانور، مرد انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، جانوروں میں بھی ہوتے ہیں، کہ جو نہ نر ہے نہ مادہ ہے، نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے، یہ جو تیسری قسم ہے یہ جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے، ان کی قربانی جو ہے درست نہیں ہے۔ کوئی جانور ایسا ہے جو گندگی کھاتا ہے اور غلاظت ہی کھاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں کھاتا، تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ ہاں اگر باقاعدہ وہ صحیح طریقے سے چارہ کھاتا ہے یا اپنی غذا لیتا ہے، کبھی کبھی گندگی میں بھی منہ مار لیتا ہے، تو اس سے فرق نہیں پڑے گا، ایسی صورت میں قربانی جو ہے صحیح ہو جائے گی۔ اب اگر کسی نے قربانی کا جانور خریدا اور خریدنے کے بعد وہ عیبدار ہو گیا، اندھا ہو گیا یا کان کٹ گیا یا دم کٹ گئی، یا یعنی اکثر اس میں عیب پیدا ہو گیا، اور ایسا عیب پیدا ہو گیا جس کے ساتھ قربانی نہیں ہو سکتی، تو اگر یہ قربانی کا جانور خریدنے والا مالدار ہے جو واجب قربانی کر رہا ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ دوسرا بے عیب جانور خریدے اور اس کی قربانی کرے۔ لیکن اگر یہ خریدنے والا فقیر تھا جو نفلی قربانی کر رہا تھا، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اسی عیب کے ساتھ اپنے اس جانور کی جو ہے قربانی کر لے۔ البتہ اگر ذبح کے وقت اچھل کود کے دوران کوئی عیب پیدا ہو گیا، دم کٹ گئی، کان کٹ گیا یا آنکھ پھوٹ گئی، اندھا ہو گیا، تو اس سے کوئی قربانی پہ فرق نہیں پڑے گا، قربانی صحیح ہو جائے گی۔ یہ چند مسائل تھے جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ یہ مسائل سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مکمل دین سیکھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔